الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود پڑھو اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر. صدر محترم جناب سید محمد ابرار الحق شاہ صاحب زیدہ مجدود، مہمان مکرم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب چشتی زیدہ فضلہ، خطیب مسجد زیدہ علمہ،
میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، میں تسی اللہ کے گھر میں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کا سونا قرآن پیاریاں گلاں سنان واسطے سنن واسطے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے بہن بھائی نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسے طرح بھی کوئی حصہ لے شاہ صاحب انہاں ٹیم نال کوئی تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میریاں اودیاں سب حاضرین سامعین ساریاں دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا عثمان غنی کے منجا حیدر کرار کے مولا سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم خاتون جنت فاطمہ زہرا ابا جان کہ حسنین کریمین بے نانا جان بھی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی پریگننٹ دنیا انہاں کے بچہ بچی ہونے والا ہویا، انہاں رب کی بارگاہ ایک منت مانی عرض کیتا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ اے جڑا بچہ پیدا ہوئے گا کہ تیری عبادت واسطے وقف ہوئے گا، اس گل کی منت مانی۔ دل کے سی کہ بچہ ہوئے گا پیدا، لڑکا پیدا ہوئے گا، رب کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ کرتا رہے گا، لیکن جس وقت ولادت ہوئی تو لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ ہن رب کی بارگاہ عرض کیتا رب انی وضعتها انثى، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اس مائی میں کی پتا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکا پیدا ہونا تو کوئی اس لڑکی کی شان کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ خیر لڑکی پیدا ہو گئی، اس اللہ کی بندی نے اس مائی صاحبہ نے اللہ دی بارگاہ کرنی تا رب العالمین پاویں لڑکی پیدا ہوئی پر میں اپنی نظر تے اپنی منت کو پورا کرانگی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، یا اللہ میں اس لڑکی کا نام رکھنی مریم، لوگی حضرت مریم بھی پیدائش ہوئی۔ کی خیال ہے قرآن کریم اپنے پیارے کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں؟ پتہ لگا رب کے پیارے کی پیدائش کا ذکر کرنا خود نام کی عبادت کی نہیں ہوندی ہے صرف اللہ کی۔ اگر آلے سوڑے نہ پڑھنا میں مسئلہ کلیر کران گا، منت کے دے نام دی مننی ہے
اے بچی جڑی پیدا ہوئی جنہ دا نام ہے مریم، اے ہے منظورہ بچی، او بچی جدے نام دی منت منی گئی۔ سبحان اللہ۔ جس ویلے اے حضرت مریم وڈیریاں ہوئیاں، ٹرن پھرن والی عمر تے پہنچیاں۔ اچھا اے فرماؤ آواز میری پیچھے تک آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے۔ کہ نہیں تو میں کرسی وچکار لے آؤں گا۔ آ رہی ہے۔ جس ویلے ٹرن پھرن لگیاں، ہوش آواز سنبھالے انہوں نے، اے مریم دی ماں اپنی بیٹی حضرت مریم نو لے کے ولیاں دے ڈیرے تے آ گئی۔ ہن مسئلہ سمجھ لو، منت جدوں بھی مننا گے تے مننا گے اللہ دے نام، پر منت پوری کرن واسطے ولیاں دے ڈیرے تے منت منی شے نو لے جانا اے قرآن تو ثابت ہے۔ ساڈا کو کم نہیں ہوندا، اسی اللہ دے نام دی منت من لینے رب العالمین یہ میرا اے کم ہو گیا تے مولا میں تیرے نام دا بکرا دیاں گا۔ کی مطلب ہے تیرے نام دا بکرا دیاں گا؟ یا اللہ تیرے نام تے ذبح کراں گا، تیری عبادت تے تینوں راضی کرنا مقصود ہے، یا اللہ تیرے نام تے بکرا دیاں گا۔ پر یا رب العالمین اس بکرے نو لجاواں گا گولڑا شریف، یا اللہ ذبح تیرے نام تے کراں گا، پر ایدا گوشت گولڑا شریف آن والے مہماناں نو کھواواں گا۔ یا اللہ عبادت تیرے نام دی، پر ایدا ثواب تاجدار گولڑا دی بارگاہ پیش کراں گا۔ انج جڑا ہے نا، انج منت مننا جائز ہے، عبادت اللہ دا نام دی، ایصال ثواب کسے بزرگ دے نام۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جدوں اسی منت مننا گے انج ہن اس منت دیاں دو حیثیتاں بن جانگیاں، ایک عبادت والی، ایک ایصال ثواب والی۔ جدوں عبادت والی حیثیت بنے گی کہ اس ویلے بکرا کدے نام دا ہوئے گا؟ اللہ دے نام دا۔ جس ویلے اسی حیثیت رکھاں گے ایصال ثواب والی، تو ہن بکرا کدے نام دا بنے گا؟ تاجدار گولڑا دے نام دا۔ کیوں؟ ایصال ثواب کیوں انہاں دے نام تے ہوئے گا نا۔ اور اے جڑا نا بکرا پیر دے نام دا، اے مطلب یہ نہیں ہوندا کہ پیر دے نام دا ذبح کرنا ہے، عبادت پیر دی، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، ذبح اللہ دے نام تے کرنا ہے، بس ایدا ثواب جڑا ہے پیر و مرشد دی روح نو پیش کرنا ہے۔ حضرت مریم دی منت منی گئی سی اللہ دے نام دی، پر جدوں منت پوری کرن لگے تے حضرت مریم نو کتھے لے کے آ گئی؟ ولیاں دے ڈیرے تے، جدا نام ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کے اندر اللہ نے ولی بھی رہے نے، ایک نبی بھی نے، نبی دا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ رشتے چ حضرت مریم دے خالو بھی لگتے ہیں۔ ہر ولی چاہتا سی اینو رب رب کرنا میں سکھاواں، اللہ اللہ کرنا میں سکھاواں۔ اچھا آج کل تو پیری مریدی بڑھ گیا نا بزنس، اللہ ماشاءاللہ چند دانے ہاتھے بھی ہیں جڑے بزنس نہیں کرتے، سیدھا رب دی راہ لوکاں نوں وکھاندے۔ بالعموم جڑے اللہ والے نے نا پڑھ پڑھ کے مرید نہیں کرتے، انہوں نے اصل اللہ کا راہ دسنا ہے، کام کو بزنس تھوڑا ہے، کوئی پارٹی تھوڑا بنانی ہے، جڑا رب کا نام پوچھنا آگے دسا گے۔ لیکن پھر بھی کدی کدی کئی اللہ والے کسی شکار کی تاڑ خریدے نے، آ شکار اٹھا گیا نا، اے بندہ قابو آ گیا کہ اللہ کا جو فیض سانو ملیا نا کہ دے رائیں فیض بڑا تقسیم ہو جائے۔ اچھا یہ قرآن کو ساتھ ولیاں دے ڈیرے تے ہر ولی چاہتا ہے کہ انہوں اللہ اللہ کرنا میں سکھاواں، کیونکہ بچی بڑی برگنار ہے۔ جھگڑا پہ گیا، کوئی ولی پیچھے ہٹتا ہی نہیں، ہر آکھے نہیں جناب انہوں تو میں رب رب کرنا سکھانا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تسی جھگڑا نہ کرو، یہ فیصلہ رب کو لو۔ حضرت جی رب کو فیصلہ کیویں کرانگے؟ فرمایا انج کرو قرآن اندازی کرو، پر قرآن اندازی بھی بڑے عجیب طریقے تھے۔ پانی بگدا آ رہا ہے، ندی دا پانی آ رہا ہے، انج کرو اپنی اپنی کلمہ جڑیاں نا اس ندی چھپا دے، پانی ادھروں آ کے ادھر جا رہا ہے، ہن قلم سٹو گے تے قلم کدھر جان گے؟
تھلے والے پاسے فرمایا جدا قلم اپنے آپ ہی اتنے چڑھنا شروع ہو جائے نا سمجھ لینا اللہ نے کہ ڈیوٹی آ رہی۔ لو جی سارے نے اپنے اپنے قلم پائے وچے زکریا علیہ السلام بھی حضرت زکریا علیہ السلام دے قلم نے اتنے چڑھنا شروع کر دیتا باقی سارے دے قلم تھلے والے پاسے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت شروع کر دی تھی، رب رب کرنا سکھانا شروع کر دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم میں حجرہ دے دیا، لے بیٹے مریم ایس حجرے کے رب رب کرنی ہے۔ حجرے نو لاک کر کے تالا لا کے زکریا علیہ السلام بار تبلیغ واسطے تشریف لے جاتے سن، لیکن اللہ دی شان کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام نے جدوں بھی دروازہ کھولنا اندر آنا تے ویکھنا بے موسمہ پھل حضرت مریم کول موجود، موسم نہیں کہ بے موسمہ پھل سامنے موجود ہے، حیران ہو جانا کتوں آیا ہے۔ ایک دن اللہ دی شان رہ نہ سکی، قال یا مریم انا لکی ھذا، پھل تیرے کول کتوں آ گئے، کون تینوں پھل دے؟ موسم بھی نہیں ہے نہ تے کمرہ بھی ایسا ہی لاک میں کر کے جانا بارو تالا میں کھولنا ہے، بند کمرے چکنوں بے موسمہ پھل کون دیتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ عرصی کا خالو جان جس اللہ نے عربی کا خالو جان جس اللہ نے توڑے سے نبوت کا تاج رکھیا ہوا اللہ تعالیٰ بند کمرے مینوں بھی بے موسم پھل عطا فرما دینا ہے۔ اگے وزن تو پہلے ایتھے میں ایک گل کرنا چاہوں گا، ہے میری عادت کے برخلاف تھوڑی جی گرامر والی گل ہے کہ بعض اوقات مجبوراً کرنی پہندی ہے۔ چلو جی سارے نو سمجھ نہ آئے تو چلو دو چار بندیاں نے گل سمجھ آ رہا ہے تو چلو کوئی فائدہ تو ہوتا ہے۔ میں سن 90 یا 91 کے حیدرآباد کیا دورہ تفسیر قرآن پڑھانے واسطے، تقریباً 350 کے قریب علماء نے طلباء نے اس کلاس کی حصہ لیا ہے۔ کلاس کے دوران بھی سوالات چل رہے ہیں، اس سوال کا کی جواب ہے جی، اس سوال کا کی جواب ہے، اس سوال کا کی جواب ہے۔ جس وقت میں اپنی رہائش گاہ پہ آ جانا، اس وقت بھی کئی ساتھیوں نے پہنچ جانا، اتنے کا ساتھی بڑے اچھے ساتھی ہوئے ایک دن مفتی صاحب سن مقبول ہونا نہ ہے، میں نے کہنے لگے جناب ایک سوال ہے بڑی دیر لگ پڑیا، بڑے ساتھیوں کو پیچھے آئے لیکن تسلی نہیں ہوئی، تسی یہ جواب دو۔ میں کہ جناب جی آندا ہویا تے عرض کر دیا، نہ آندا ہویا تے کیا کہندا لا ادری مل نہیں ہوندا، اودے کیڑا کوئی ہے؟ میں کہ حکم سوال کی ہے؟ کہنے لگے جناب جس وقت اسی جانا ہے قبر وچ، فرشتے نے آ کے کرنے نے 3 سوال۔ تیسرا سوال ہوئے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے سونی سرکار کے بارے تو دنیا کی کہنا ہونا سوال اتحاد، لیکن مومن جواب دے گا ہوگا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول نے انہاں دا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان سنا۔
اسی جواب وچ پروناؤن ضمیر استعمال کرانگے غائب بھی ہوا. جناب ضمیرہ نے تین، ایک ہے متکلم بھی، ایک ہے حاضر بھی، ایک ہے غائب بھی. اسکولے پڑھنا لے منڈے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن جان کرتے ہیں. ضمیر غائب بھی جدو اسی نبی پاک علیہ السلام قبر کے غائب مننا گے ہون سانو انعام ملے گا. یہ مطلب ہے نبی قبر کے حاضر نہیں جی، حاضر ہوندے تے حاضر کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. یہ تو ضمیر غائب بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ مطلب ہے نبی قبر چ بھی حاضر نہیں، نبی قبر چ بھی غائب. سوال سمجھ آ گیا؟ میں عرض کی تھا جناب بس غلطی اس واسطے لگی ہے کہ ضمیر غائب کا معنی نہیں سمجھا گیا. ضمیر اقرین ہے، ایک متکلم کی ضمیر آئی ہوئی میں ہم. یہ متکلم کی ضمیر کدے واسطے ہوئی ہے؟ بولن والوں واسطے. دوسری ضمیر ہے حاضر بھی. حاضر کی ضمیر کدے واسطے استعمال ہوئی ہے؟ تسی ایک منٹ. ہاں جی، حاضر کی ضمیر کدے واسطے ہے؟ حاضر کی ضمیر موجود واسطے نہیں بلکہ او دے واسطے ہے جدے نام گل کی جائے. میں پوچھا شاہ جی تہاڈا کہنا صدر الدین موجود تسی سارے ہو، میں کیا تہاڈا کی نام ہے؟ ہن یہ تہاڈا کدے واسطے ہے؟ انہاں واسطے کہ اے دے واسطے؟ پتہ لگا ہر موجود واسطے نہیں بلکہ او دے واسطے ہے جدے نال گل کی جائے. اچھا ہن تیسری ضمیر آ گئی غائب کی. کہ غائب کی ضمیر کدے واسطے ہے؟ تسی نہیں بولنا. ہاں جی، غائب کی ضمیر کدے واسطے ہے؟ عام ذہناں کے اندر کنسپٹ ہے غائب کی ضمیر او دے واسطے ہے جڑا غائب ہوے، موجود نہ ہوے. یہ بھی غلط ہے. غائب کی ضمیر او دے واسطے ہے جدی گل کیتی جائے. کہ غائب کی ضمیر کدے واسطے؟ جدی گل کیتی جائے. میں کہاں مولانا بشیر چشتی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ پنڈی گھیر کے خطیب بھی ہیں. وہ آج یہاں سٹیج پر بھی بیٹھے ہیں. اور ضمیر کیڑی بیان ہو رہی ہے؟ وہ غائب 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 بیٹھے آنا بول بیٹھے ہیں. تسی بھی بیٹھے ہو، یہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن گل کدی ہو رہی ہے؟ مولانا بشیر کی پتہ لگا غائب کی ضمیر او دے واسطے ہے جی گل کریے. مخاطب کی ضمیر حاضر کی ضمیر او دے واسطے ہے جی دے نال گل کریے. تے متکلم کی ضمیر جڑا خود گل کرنے والا ہے. غلطی ایسے لگی میں کہی ہن سوال کر لو. دیکھو فرشتے سوال کریں گے. سوال ایک ہوئے گا ما کنت تقول فیہا الرجل. اے سونی سرکار دے بارے تو کی کہنا ہونا سے تے اساں جواب کی دینا ہے ہوا محمد الرسول اللہ. فرشتوں کی گل کر دے جے اے تے اللہ دے آخری رسول نے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. پھر مینوں کہنے لگے جناب گل تے تہاڈی سمجھ آ گئی پر قرآن کی بھی مثال ہے. میں کیا ہے تو ایہی میں قرآن پاک کی آیتاں پڑھ کے سناؤں. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. جدوں بھی حضرت زکریا علیہ السلام سجدہ طیبہ مٹی میں کول آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ون بے موسم رزق موجود ہے، پھل موجود ہے. قال یا مریم موجود بولتے ہیں فرماتے ہیں نی مریم ہے کتوں آ گیا
ومن عند اللہ۔ مریم نے فرمایا خالو جی جی گل پہ کر دے جے شاہ سامنے موجود ہے، سوال ہوا جواب ہوا عرض کیتا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا نا اتنے تو رب کی رحمت برس رہی اس بند کمرے سے، جدو اس بند کمرے سے رب کی رحمت برس دے ویکھی ہنالک دعا زکریا ربہ، اسے طور پہ اسے وقت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ دعا واسطے ہاتھ چک لے لے جایا مریم بے موسم پھل دے سکتا ہے کہ میرے بھی موسم کے نہیں، میں بڑھا ہو گیا پر اللہ چاہا کہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں زکریا نوری بے موسم پھل پتر والا عطا فرما سکتا ہے۔ ایسے چھوٹے زکریا علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا واسطے ہاتھ چک لے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یا اللہ میں ایک سونا جاتے تھے اسی اہل سنت و جماعت مزارہ میں ہی جانے مزارہ میں جا کے اللہ کی بارگاہ دعا بھی منگتے ہیں۔ سانو لوگ میرا مار دے ہوئے ایک قبر چٹ آ ہے، ایک قبر پرست آ ہے، میرے مار ایک قبروں پہ آ کے رب کو لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تو میں اللہ کے نام ڈنکے دی چوٹ کہنا خدا دی قسم میں نہ قبر چٹان نہ قبر پرستان، میں صرف رب پرست۔ یار جی اسی قبر چٹ قبر پرست ہوندے تے جڑی قبر نظر آؤندی اسی اسے کھلوتے پر سانو کدی کسی چوڑے دی قبر تے کھلوتے ہیں ویکھیا نہیں۔ اسی کدی قبر تے جانے اللہ دے پیارے دی قبر تے جدے بارے سانو یقین ہوندا ہے کہ اتنے رب دی رحمت برس رہی ہے، اسی اس قبر تے جانے ہیں جدے بارے یقین ہوندا ہے اتنے رب دی رحمت برس رہی ہے، تے اوتھے جا کے رب دی بارگاہ عرض کردے ہیں رب العالمین جس طرح تو انہاں تے رحمت کر رہے ہیں ساڈے تے بھی رحمت کر دے۔ یارو قبراں او تھاواں نے اللہ دے پیاریاں دی قبراں او تھاواں نے جتھے اللہ دی رحمت چم چم برسدی ہے، تے جتھے رب دی رحمت برسے اوتھے جا کے رب دی بارگاہ عرض کرنا دعا منگنا ہے تے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ خیر وقت گزر گیا، حضرت مریم بڑھیریاں ہو گئی ہیں، اس سے اجرے کی رب رب کر دیا نے اللہ اللہ کر دیا نے۔ ایک دن سجدے سر چکیا تے دیکھیا سامنے ایک گبرو جوان تے بڑا سونا جوان ویکھ کے ڈر گیا، فرمایا تو کون ہے؟ میرے بند کمرے کا جن نے کون ہے؟ یہ تو رب نو مننا ہے کہ میں تینوں اس سے رب کے نام دا واسطہ پانی ہے، میرے کمرے تو چلا گیا، کون ہے؟ ہن اس وقت وہ گبرو جوان بولیا مریم ڈر نہ فکر نہ کر، میں کوئی جن بھی نہیں انسان بھی نہیں، تو کون ہے تو؟ فرمایا انما انا رسول ربک، مریم
مریم میں تے تیرے رب دا بھیجیا فرشتہ جبریل علیہ السلام جبریل کیوں تو میرے بند کمرے کی لینا ہے کیوں ہے جواب جبریل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا فرشتہ جبریل میں اس واسطے آیا تاکہ میں جبریل تینوں سونا جا پتر دے جا میں تینوں سونا جا پتر دین واسطے آیا جبریل اس ویلے بن کے کیا آیا کی بن کے ہے نوری فرشتہ نوریاں کا سردار لیکن بن کے آیا فتوسل لها بشر سویا اللہ فرماتا پورا بشر بنا کے ادب جدہ نہیں ناقص بشر نہیں پورا بشر بنا کے دے دیا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا سوچنا دی گل ہے جبریل نور ہے یہ بشر بن کے کیوں ہے نور ہے حضرت مریم کو لایا ہے تو بشر بن کے کیوں آیا اس واسطے کہ آج جبریل نے فیض دینا ہے حضرت مریم تو جبریل ہے میرا نور تو مریم ہے میری بشر یہ میرا نور میری بشر نو فیض کینے دے دے کوئی مناسبت پہ چاہیے دیئے نا درمیان پہ تو فیض دین واسطے اللہ نے میرے نور نو بشر بنا کے بھیج دیتا اب سمجھ رہے نا قرآن کو پتہ لگا کبھی کبھی میرا نور بشر بن کے اندر فیض دین واسطے اللہ کا پیارا محبوب پہلے میرا نور سی جسیاں میرے بشر جدو سانو نبی پاک علیہ السلام فیض دین واسطے تشریف لیا اللہ نے سیدہ طیبہ حامدہ طاہرہ کے پتر اطہر اندر محبوب پیارے نو پورا بشر بنا کے سانے والبشر مبوس کر دیتا سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا سرکار ہے سب میرے نور پر سانو فیض دین واسطے کی بن کے آئے جبریل بھی میرا نور ہے آج فیض دین واسطے کی آیا ہے بشر بن کے آئے اچھا جبریل علیہ السلام نے کیا کہ ایسے مریم میں کیوں آیا تیرے کو اب بشر پہ بن کے آیا پر کیوں آیا تینو پتر میں تینو پتر دے یہ بھی سیگا واحد متکلم دے فرسٹ پرسن سنگولر لے آہا بالا کے غلام زکیہ حضرت سیدہ مریم نے یہ نہیں آکھے مریم رہی نہ کچھ جبریل رہی نہ کچھ حضرت المنتہا کو پر تینو آنے تک توحید نہیں آئی کہ پتر اللہ دے رہا ہے کہ جبریل دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے کہ میں کہتا میں تمہیں پتر دے رہا ہے یہ تو کہ میں کہتا ہے یہ نہیں آگیا بلکہ یہ فرمایا جبریل میرے گھر پتر کیوں ہوئے لم یمسسنی بشر مینوں آج تک کسی جڑے ہاتھی نہیں لائے میرا بیاہ بھی نہیں ہویا وَلَمَّتُ بَغِيَّاتِ میں پہیرا نہیں کہ میرے پتر کیوں ہوئے گا تو میرے پتر دین واسطے ہے حضرت جبریل فرماندے نے
قالا رب کے اے مریم تیرا رب فرماندہ ہوا علی حین بغیر پیو دے پتر دینا کو میرے واسطے اوکھا ہے میرے واسطے تو بڑا ہی سوکھا ہے اور سوچنا جی گل ہے پتر کون دینا ہے تیاں کون دینا ہے کون دینا پتر یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا جنوں چاہے رب پتر دینا ہے جنوں چاہے رب تیاں دینا ہے تے جنوں چاہے رب بانج کرتا ہے یہ اللہ کا پاور ہے جبریل نے کیوں آخیا میں پتر دین واسطے آیا پھر ایک گل ہونی ہے گرامر بھی اوکھی آئے گی لیکن کوشش کروں گا انہوں تھوڑا جہا کسی طرح تساں سکولوں جنہوں نے پڑھے ہیں آپ کو جان دیں کہ کلمے میں قسم ہوتی ہیں تین ایک میں اسم ناؤن ایک اندر فعل ورب اچھا کدی کدی فعل کی نسبت اصل فاعل وال کی جاتی ہے کدی کدی ورب کی نسبت اصل فاعل وال نہیں کی جاتی بلکہ ایدی نسبت کی جاتی ہے ریزن وال سبب وال اب یہ میرے ہاتھ گلاس اٹھتی ہے اچھا میرا منہ سکن دیا میں لگا پانی ایس پانی میں ٹھنڈ پانی میں لفظ کی بولے ایس پانی میں ٹھنڈ پانی ٹھنڈ پانا ایک فعل ہے اصل کی ٹھنڈ کون پاتا ہے اللہ اصل کی ٹھنڈ کون پاتا ہے اللہ لیکن میں کی کیا ہے پانی میں ٹھنڈ پاتی میں اس ورب کی فعل کی نسبت کی تھی یہ سبب ریزن وال کدے وال سبب وال ریزن وال وجہ وال یعنی پوندا تو اللہ ہی ٹھنڈ ہے پر اللہ بھی ٹھنڈ پوندا ہے کسے سبب نال کسے وسیلے نال پانی بڑے وسیلہ میں کہہ دیتا ہے کہ ایس پانی نے ٹھنڈ پا دیتی ہوں اگلی گل سمجھ جس ویلے فعل کی نسبت کریں گے نا اصل فاعل وال اصل سبجیکٹ وال اس ویلے آکھاں گے یہ ہے حقیقت ایک ہی ہے حقیقت جس ویلے اسی فعل کی ورب کی نسبت کریں گے وسیلے وال ریزن وال سبب وال ادو حقیقت نہیں کیا جائے گا ادو کیا جائے گا اے مجاز ادو کی کیا جائے گا مجاز اور میں آکھا اللہ نے ٹھنڈ پا دیتی گل یہ بھی ٹھیک ہے میں آکھا پانی نے ٹھنڈ پا دیتی گل یہ بھی ٹھیک ہے کم ایک جو ہے لیکن دو طرح بیان کرتا گیا ہے اللہ نے ٹھنڈ پا دیتی یہ بھی کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے پانی نے ٹھنڈ پا دیتی یہ بھی ٹھیک ہے پر ایک فرق ہوئے گا جدو میں آکھاں گا اللہ نے ٹھنڈ پا دیتی ادو اس شے نوں کی آکھاں گے حقیقت جدو اسی آکھاں گے پانی نے ٹھنڈ پا دیتی کی آکھاں گے اس ویلے مجاز فرق تھوڑا جا سمجھ لو جدو فعل کی نسبت اصل فاعل وال کریں گے اس ویلے کی آکھاں گے حقیقت لفظ یاد رہن گے کہ اوکھے پاسے پہ گیا تسی یاد رکھ لینا بڑا کم آئے پائے جدو آکھاں گے اللہ نے ٹھنڈ پائی اے حقیقت جدو آکھاں گے پانی نے ٹھنڈ پائی کی بنے گا جدو آکھاں گے حضرت مریم نو پتر اللہ نے دیتا کی بنے گا حقیقت جدو آکھاں گے حضرت مریم نو پتر جبریل نے دیتا ادو کی آکھاں گے مجاز ہوں ہویا پتا کی حضرت جبریل دور ہی کھلوتے گئے حضرت مریم سامنے کھلوتی ہیں جبریل نے دوروں ہی کیتا
حضرت مریم نو ماری جبریل نے جدو حضرت مریم نو پھوک ماری نہ تے حضرت جبریل دی پھوک دے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بطن اطہر چلا گئے ہم کہہ سکتے ہو مریم نو پتر اللہ نے دیتا جدو اللہ نے پتر دیتا کی آکھاں گے حقیقت جدو آکھاں گے جبریل نے پتر دیتا ادو کی آکھاں گے بس ہون سمجھ لو آج اسی کہندے رہندے نا سانو رسول دیندے نے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے کو چاہیے دینے والا ہے سچا نبی سب سے سب سے بالا اے تواڈے چوں کدا ایمان ہے کہ ساری مخلوق چوں ساڈا آقا اونچا اج دا ایمان ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو سبحان اللہ اے ہن کوئی زبان خاموش نہیں سارے نہ پیار نال محبت نال اتمام ہو کے کہہ دیو سب سے اعلی سب سے بالا کوئی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا چاہیے دینے والا ہے اللہ دیندہ ہے وہ کی بنتا ہے جو کہنے سرکار دیندے نے تو اور مسئلہ سمجھو اب پیسے میں کنے دیتے ہیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں پیسہ اللہ نہیں دیتا دیندہ ہی اللہ کہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں تسی دیتے ہیں دو ایک اللہ کہہ سکتا پر ایک رکھے جو میں آگے پیسے اللہ نہیں دیتے ہیں کی بنے گا جدو آخا اللہ میں ڈوگ کتوال گیا تھا اتنے بندیاں نے پیسے دیتے ہیں پھر کی بنے گا جھگڑا صرف حقیقت مجاز اسی وہ سرکار میں خدا نہیں مندے معبود نہیں مندے بس اللہ کی عطا دا ذریعہ تے وسیلہ مندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی خزانے چوک کے تقسیم فرمانا اسی نبی پاک رو اللہ کی نعمتوں میں قاسم من کے اعلان کرنے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا سچا دینے والا ہے سچا تسی ہو جاندے ہو بیمار جاندے ہو ڈاکٹر کو ڈاکٹر لاؤں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر دے اندر پوری تمہیں آرام آتا کہ تسی آن کے دے جو گراج بڑے اتنا یار بڑے بڑے ڈاکٹر سن گیا پر مینوں تے آرام فلانے ڈاکٹر کو لو آئے آرام ہوتا کی نہیں لیکن نہ کسی ڈاکٹر کا لیا دونوں کرنا ہے آرام کون دیتا ہے اے آرام کے لئے دیتا ہے ڈاکٹر نے بس ایک کو فرق ہے جدو آپ کو اللہ نے شفا دیتی کی بڑھ جائے گا جدو آپ کو
ڈاکٹر نے شفا دیتی کی بن جائے گا؟ کسی کے گھر منڈا نہیں ہو رہا، پیر صاحب بتا رہا ہے، انہیں کہا جی حضور دعا کرو اللہ پتر دے۔ پیر صاحب نے دعا کی، پتر آ گیا۔ ہوں وہ کدی آخے گا پتر میرے اللہ چاہیے، کدی کہے گا میرے پتر پیرا نے دیتا ہے۔ گل نہیں کرتا ہے پیرا دیتا ہے، کدی آخے گا اللہ نے دیتا ہے۔ دونوں گلاں صحیح نے، بس ایک فرق ہے، جدو کہے گا نام میرے پتر اللہ نے دیتا ہے تو کی مطلب ہے؟ حقیقت اصل دینے والا اللہ ہی ہے۔ جدو آخے گا میرے یہ پتر پیرا نے دیتا ہے کی مطلب؟ تو مجاز ہے کیوں کہ پیر کی دعا سبب بنی سی نا، پیر اللہ کی عطا کا سبب بنیا، ریزن بنیا، وجہ بنیا۔ ہن کہہ سکتے ہو پیر نے دیتا پر بنے گا مجاز۔ تاں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ خیر جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بطن چاہا۔ ان جو پیدائش کا ویلا آیا تو حضرت مریم گھبرا گئی، ویاہ میرا ہویا نہیں، شادی میری بھی ہوئی نہیں، کہ بچہ پیدا ہوئے گا لوگوں میں کہیں جواب دیا۔ ڈر گئی، ڈر کے حضرت سیدہ مریم حجرہ چھڑ کے، شہر چھڑ کے، باہر جنگل تشریف لے گئی۔ ایک کھجور دا شکا سڑیا درخت وہ دے نال ڈھولا کے گیا، پھر رب دی بارگاہ وچ عرض کرنی رب العالمین، درد ہوئی نا، دردے سے پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، عرض کیتا پروردگار جے بغیر پیو دے پتر دین لگے تے مولا بھوکیاں پیاسیاں تے نہ مار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم آ کھجور دا درخت ہے سکا سڑیا، اینو آپ لا کے کھلایا، ہنے تیرے تے تازہ کھجوراں نہیں بہن۔ کھجور دا سکا سڑیا درخت، اللہ دی بندی نے ہاتھ لایا تو درخت ہی ہریا پڑیا ہو گیا، سٹ کھجوراں بھی پیدا ہو گئیاں تے ڈگ پئیاں۔ فرمایا اسے ذرا تھلے دیکھے نا، تھلے پانی کا چشمہ بھی اللہ جاری کرتا۔ اللہ نے فرمایا کلی واشربی وقرری عینا۔ کھجورا کھا، پانی پی، اکھاں ٹھنڈیاں کر۔ ولادت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا کھجور کا درخت ہریا پڑیا سی کہ سکا سڑیا؟ حضرت مریم نے ہاتھ لایا، ہرا ہو گیا جی۔ مریم خدا ہے یہ اللہ کی بندی؟ پتہ لگا کئی باری نہیں ہوتا اللہ دے بندے کسی سکی سڑی شے نوں ہاتھ لان تے اللہ تعالیٰ بندے دے ہتھاں دی برکت نال اونوں ہریاں بھریاں کر دیندا ہے۔ یہ سن حضرت مریم تے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کر کے، نال حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی آقا بھوک بڑی لگی۔ فرمایا اچھا۔ اگے گیا کہ ایک مکان نظر آیا، مکان کے اندر چلا گیا کہ بڑھڑی پائی بیٹھی، ویڑے چنا ایک بکری جڑی بیچاری ٹر بھی نہیں سکتی، ہڈیاں وہدیاں نظر آ گئی۔ انہوں جا کے سلام کیتا کہ اس مائی کا نام ہے ام معبد۔ فرمایا اماں تیرے کو کھان پینا اس کے شے ہے؟ نہیں آن والے سونے ہو، سونے بڑے سننا سرکار، آن والے سونے ہو میرے کو کوئی شے۔ فرمایا وہ بکری پہ ہے نا، نہیں اس بیچاری کی شے ہے، وہ ٹوری نہیں سکتی، جو ٹور سکتی ہوگی۔ میرا کام دوجیاں بکریاں لے کے گیا ہے چران واسطے، تینوں بھی نال لے جاتا ہے، دودھ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ہمیں کوئی اجازت دے دے۔
اسی آپ ہی دودھ کھڑنا اللہ اللہ نے فرمایا مریم چل چکنا اس منڈے نو تے لے جا شہر یا اللہ شہر تے میں لے جانا پر میرا بیاہ نہیں ہویا قوم نے جس ویلے ویکھنا ہے نا منڈا گود وچ تے میں کروڑ کروڑ گلاں کرنیاں نے یا اللہ میں جواب کی دیا اللہ نے فرمایا تو نہیں جواب دینا بس تو چپ کر جا بس اشارہ کر دیں باقی میں نہیں کہ بولنا جڑی گل کچھ نہیں جے کو پوچھو اشارے نال سمجھائی حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چکیا گودی تے آ نہیں دیا شہر تے پیر دھوائی گئی ہوئے لوگوں کنا نہیرے نبیاں دے ٹبر دی کڑی ویاہ ہویا نہیں منڈا لے کے آگے چلو نا چل کے پوچھئے تے لوگ میرے چسکورے چسکا دے دے ذرا جی گل سنی نا کسی عالم دین دے بارے کسی پیر دے بارے گل سنی نہیں وے ہوئے بڑا صوفی بنیا پھردا سی بڑا مولوی بنیا پھردا وے وچوں کنا نہ نکلیا اے کروڑ کروڑ گلاں کردے نہ میرے پیر نہ یہ تے عالم دین نے نا یہ تے دین دے سامنے کسی عام بندے دے بارے بھی بغیر چار اینی گواہاں دے تو گل کرے گا تینو قرآن لتر ماردا ہے کنے 80 لیٹر ماردا ہے چار اینی گواہاں کو بغیر اس واسطے کہ اللہ کریم نو مسلمان دی عزت بڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ اس پورے لوگ اکٹھے ہو کے آگئے مریم دے آلے دوالے گھیرا پایا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ اے مریم تیری ماں بھی پیڑی نہیں سی تیرا پیو پیڑا نہیں سی اب تو بچوں کی نکل آئی ہے اب منڈا کتنا لے کے آ گئی ہے اللہ فرماندہ فاشارت الیہ حضرت مریم نے کیتا اور جڑی گل کرنی چاہیے کولو پوچھو میرے کولو نہ پوچھو قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مریم ایک چوری سی نظاری ایک منڈا بغیر زیادہ لے کے آ گئی ہے دوسرا مخول کرنی ہے جڑی گل پوچھنی ہے اے دے کولو پوچھو اے دے گور کا بچہ ساری گل سن کے سمجھ بھی نہ سکے بول نہ سکے کلام ہو دے گل کری دا جڑا گل سن کے جواب دے گے اسی اے دے گل سوال جواب کیویں کرانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں نو ملدے تانے ویکھ کے برداشت نہ کر سکے ماں دی گود وچ لل کر کے بولے قال انی عبد اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت فرمایا ہے میری ماں نو میرے نہ مارو میں کوئی دوجا نہیں انی عبداللہ میں اللہ کا نیک بندہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے مینوں کتاب بھی دے دیتی ہے مینوں اللہ نے نبی بھی بنا دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند جنہ دے بچے ہیں انہوں نے ماں دی گود کتاب دے ملن کا اپنے نبی ہون کا اعلان کیتا کدوں بچپن یارو ایک نے حضرت مریم دے لال تے ایک نے حضرت آمنہ دے لال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم دے لال نے صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا، پر آمنہ دے لال دی شان دیکھو جو سرکار پیدا ہے تو سرکار نے یکدم سجدے گئے، جس ویلے سجدے گئے آپ کی پوٹی بیٹھی ہوئے سوچی پہ گئی ہے اتفاق نہ بچہ پٹھا ہو گیا یا کوئی خاص کر لے دل لاکھے اتفاق نہیں ہے کوئی بڑی خاص کر لے انہیں کن نیڑے کیتے نہیں یہ نوری نوری گورے گورے بلہ جو آواز آ رہی تھی رب حبل امتی یا اللہ میری امت گناہگاری یا اللہ انہوں بخش دے عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے بچپن کے اندر انہوں نے صرف اپنی نبوت کا اعلان کیتا، پر اللہ کے محبوب کی شان پر دیکھو صرف اپنی نبوت نہیں بلکہ گناہگار امت کی بخشش کی دعا مانگتے پہلے تائیں اسی کہنے پہلے سجدہ پھر روز ازل سے درود پہلے سجدہ سرکار نے آندیا ہی ساٹھی بخشش کی دعا کتا لجبان لگتا ہے پھر جو جبریل آئے پھر غارہ کی جا کے اعلان نبوت تو بعد غارہ کی جا کے رو رو کے ساٹھی بخشش کی دعا مانگی رب بھی کتا مہربان ہے رب نے بھی نہ اعلان کرتا چلو اور میرے بندیو تسی بخشش چاہتے ہو تو میرے محبوب کا نام ایک واری لو ایک واری درود پڑھو محبوب کی زبانی اعلان کرتا تسی ایک واری درود پڑھو گے رب ایک دے بدلے 10 رحمتاں تواڈے تے نازل محبوب صلو علیہ وسلم اچھا دنیا کے اندر غارہ جا کے رو کے یاد کی کر سکتا جو دنیا کو پردہ کر لیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں سرکار نے قبر انور کے اندر رکھن والے کے حضرت قسم بن عباس بھی سرکار نے چاہتے تھے سب کو اخیر کی قبر انور تو بعد آئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں حضرت قسم سے دل جایا ہوں اس ذات میں قبر انور رکھ کے جا رہے ہیں تے مٹی پاواں گے ہن قیامت تک پھر کسی اس چہرے میں نہیں دیکھ سکو گے چلو جاندی والی میں ایک باری زیارت کر لوں فرماتے ہیں میں سرکار کے چہرہ انور کو جو کپڑا ہٹایا نا تو سرکار کے لب ہی رہے فرماتے ہیں میں کن نیڑے کیتے تھے اتنے بھی نہ ہولی ہولی دعا کی کرے امتی یا اللہ میری امتی بخشش سرکار نے سانو دنیا کی اندر انہیں یاد فرمایا غارت جا کے رو رو کے سانو یاد فرمایا قبر انور کے اندر بھی بطور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے سانو یاد کیتا پھر سب کو حکم بتایا قیامت والا دن نبی کریم علیہ السلام سانو بھولن گے نہیں فرمایا باقی امتانی پرسرات کے گزر دیا باقی جو دوسری گزروں میں مصطفیٰ ایک پاس اخلاق کے دور اللہ
ساڈا آقا سانو اتنے بھی بولے آلہ حضرت نے جو حدیث پڑھی کہیں گے میں رضا محمد اے تسی گراواں دے اندر ویکھ جو پہلی اندر کھیت کے اندر پہلی کھیتر درمیان ہوئی ہے ڈنڈیاں بارش ہوئی ہوئے کھیتر پانی میں پڑے ہو ڈنڈی ہوئے ذرا سوری طریقے طریقے لگے جو یا بڑا بیلنس برقرار رکھتے آہستہ آہستہ متا ڈگ نہ جائے ایک کھیتروں کی ڈنڈیاں چنینا ایڈیاں تنگ بھی ہوئی گی ایڈی ڈنڈی جو رہے گی پر وہ جڑی چندم جو پرسلات والی ڈنڈی وہ بڑی وہ ایڈی نہیں وہ تو وال نال بھی باری گئی ہوں چاہیے یہ ہے نا کہ بندہ اتنے لنگے تے بڑا پچ پچ کے سنبھل کے پر آلہ حضرت فرماتے ہیں ہوں یہ سب پیلس وال توجہ دین کی لوڑ ہی کوئی نہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے احمد رضا ہونا وجد کرنا نہ ایسا کرنا نہ لیا کیوں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے یہ ہے رب سلیم سدائے محمد یہ ہے رب سلیم سدائے محمد سرکار پیچھے دعا کرنے والے نے ہوں تو ڈگنا نہیں بلکہ رب اپنی رحمت رو تینوں اپنے پار لگا ابھی او سرکار جڑے ہمیشہ سانو یاد کر دے رہے اج بھی یاد کر رہے ہیں قبر انور کے اندر بھی سرکار یاد کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا جو کوئی کچھ دنیا چ کرتے رہو گے سب کچھ میں قبر انور کے اندر بھی اختیار ہمارا ہے تو میرے خیر حضرت اللہ ہے جی تسی کوئی چنگا کام کرو گے تو میں آکھاں گا الحمدللہ اللہ کی تعریف کرے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے امتی چنگا کام کر رہے ہیں فرما رہے تو من شر جی تسی کوئی پیڑا کام کر بیٹھے ہو گیا تو آگے کوئی پیڑا کام گناہ ہو گیا تو پھر پتہ میں نہیں کروں گا استغفرت اللہ لکم رب دی بارگاہ چرد کریں گا رب العالمین تیرے بندے نے میرا کلمہ گناہ کر چل جانا تیرا کی بگڑ گا تو معاف کر میں اللہ کو میں تو آڈے اس کے بخشی دعا کرا یار جا قبر تے جا کے سانو نہیں بھولیا میدان حشر تے سانو نہیں بھولیا تے کی خیال ہے ایس امت نو بھول جانا چاہیے ایس امت نو چاہیے کہ سرکار کی عظمت دے سرکار دے دین دے سپاہی بن جانا کی خیال ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے میں سرکار دے دین دا سپاہی بننے کی توفیق آمین کہ خود بھی قرآن پڑھو بچیاں نو قرآن پڑھو تھوڑی مسجد بڑی خوبصورت ہے مدرسہ بھی ماشاءاللہ سنے ہیں کہ پڑھے ہیں اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھاؤ سرکار کی عظمتاں دے سپاہی بن ہاتھ جڑا لو قرآن پڑھانا چاہتے کرو جہاں دل چ سرکار دا پیار ہے جہاں دل چ سرکار دا پیار نہیں نہ محبت نہیں وہ خبردار ہے قرآن نہ پڑھایا جب مطلب جتھے کچھ لیندے ہاتھوں ایمان والی دولت لگوا سب تو قیمتی دولت سرکار کی محبت ہے سرکار کا پیار ہے اور سرکار کا جانا قربان کرتا ہے جس سرکار نے ہر وقت سانو یاد رکھے راجی گفتگو ختم تقریر ختم ہاں ہوں کسی دوست نے میری تقریر تے کوئی گل پوچھنی ہے سوال کرنا ہے تو بڑے آرام نال سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتے ہو تقریر ختم گفتگو ختم سوال ہے تیری کھڑے ہو کوئی بندہ سوال کرنا چاہنا آگے آگے سوال کر دے اس طرح کہ آگے آواز سنیں گے اے موضوع تو اتنا لمبا جتنا مرضی بیان کر دے جو کتنے مقدار ہے کہ میرا خیال ہے اس گھنٹہ بھی نہیں
یہ خیال ہے سنی تقریر نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اچھا عیسیٰ علیہ السلام اور بچپن کے اعلان کر رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. اے دنیا والوں میں جتنے بھی رہا اللہ تعالیٰ نے مینوں برکتاں والا بنا دیتا ہے. میں جتنے بھی رہا مانگی گو جتنا تے میں برکتاں والا ویکھو برکتاں نہیں تے ہو کی ماں دے سر تو الزام دور کر رہے ہیں ماں دی پاکی دی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت. میں جتنے بھی ہوں پورا پھر لگا گا تاں برکتاں والا. میں جدوں اللہ کے دین دا ہو جاؤں گا تاں برکتاں والا. جدوں آسماناں تے چلا جاؤں گا تاں برکتاں والا. پھر جدوں واپس آواں گا تاں برکتاں والا. پھر جدوں قبر دے اندر چلا جاؤں گا تاں برکتاں والا. وجعلنی مبارکا اینما کنت. سبحان اللہ. اے نبی جتھے بھی ہوئے کی ہوتا ہے اچھی کہہ دیو. جڑے نبی قبرہ کے آنے وہ کی نے برکتاں اچھی کہہ دیو. اللہ تعالیٰ بھی برکتاں عطا فرمائے. اور ڈرو نہیں شرم نہ کرو اللہ دے پیاریاں دی عظمت دا ٹکے دی گوش ٹکے دی چوڑے اعلان کرو. اللہ دے نبیاں دیاں قبراں برکتاں والیاں نے اور برکتاں دے ڈیپو نے ڈیپو. اللہ قرآن پڑھے جدو معراج شریف کا مہینہ ہوتا ہے سارے سرکار دے معراج شریف کا واقعہ بیان کردے ہیں. آیت کیڑی پڑھتے ہیں 15ویں سپارے دی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اے مسجد اقصی او ہے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھ دتیاں نے. اللہ کی فرماندا مسجد اقصی دے آلے دوالے 4 چفیرے برکتاں رکھیاں نے. اب مسجد برکت اندر ہے کہ باہر؟ اندر. لیکن رب فرماندا او دی اندر تے برکت ہے ہی اسی 4 چفیرے برکتاں رکھی. او 4 چفیرے برکتاں کینے آنا واقعہ دے کہ ترجمہ تفسیر مدینہ شریف میں ہر آدمی کو گفٹ کے طور پہ ملتے ہیں. وہ کٹ کے دیکھ لو وہ دیکھ صاف لکھا ہے برکتاں نے رب دے نبیاں دیاں قبراں. رب دے نبیاں دیاں اللہ کہنا ہے ایسا برکتاں رکھی. یہ برکتاں رکھی ہے کنے نے؟ اللہ نے کدے واسطے رکھی ہے؟ ساڈے واسطے کہ اپنے واسطے؟ انہوں آپ کے برکتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو برکتاں دین والا نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ برکتاں کدے واسطے رکھی ہے نے؟ اچھی بول دے. اچھا تسی بھی نہ کسی جگہ تے سودا رکھ دو لوکاں نوں دین واسطے. جس جگہ تے سودا رکھ دیو اس جگہ نوں کی کہندے ہو؟ دکان. سامان تھوڑا ہو تے دکان اور زیادہ سامان ہو تے سٹور سپر سٹور گودام. یہ رحمت جتنے تھوڑی رحمت ملے اتنے دکان. جس تھاج اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ڈھیر سارا سٹاف جمع کیتا ہوئے وہ کی سٹور گودام.
اچھا یہاں دکانوں تو گوداموں چ سودا کیوں لگتا ہے؟ گاہکوں سے گاہک ہوتا پانا لوڑ ہوئے تو جا کے منگے چپ کر کے کھلوتا رہے انہوں سودا نہیں لگتا انہوں کہنا پہنا مینو 1 کلو دال دے نال دینے پہنے پیسے جڑا پیسے نہ دے انہوں بھی سودا نہیں لگتا جڑا چپ کر رہے منگے نہ انہوں بھی سودا نہیں لگتا یہ رب دی رحمت دے سٹور نے برکتاں دے سٹور نے اتنے بھی سودا مفتوں مفت نہیں ملتا کچھ دینا پہنتا ہے پھر منگنا پہنتا ہے دینی کی شاید دینی ہے عقیدت محبت عقیدت محبت دینی پہنتی پھر منگنا پہنتا ہے چپ کر کے جا کے فلور وہ نہیں ملتا کہنا پہنتا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے بندیاں دی تعریف کرو خدا دی قسم رب راضی ہو جائے کئیوں شوق چڑھ گیا نہیں پیراں فقیراں دا رب دے بندیاں دا نام نہ لو صرف اللہ دا نام لو اللہ دا ہی نام لو ساڈے کو بزرگ گزرے تھے کوٹ اڈو دے نہ دا نہ کسی سید غلام رسول شاہ لیکن مشہور ہو گئے سن پیر سید دامن شاہ صاحب کا نام رحمت اللہ بڑے اچھے خطیب سن سرائیکی زبان دینا میں انہوں نے کیسے سنی ہے ملتان کی ایک گل میں بڑی پسند آئی میں وہ گل کئی تھاواں تے سنائی ہے ساڈے شاہ صاحب نے آخیا یہ گل ضرور سنانی ہے ہوں بھی مینوں نے 2-3 بار اشارہ کر جو بابے گمن کاری کر رہے ہیں اچھا گل بڑی چنگی ہے مینوں آپ بڑی چنگی لگی کئی تھاواں تے سنائی ہے تانوں بھی سنائی کرنا خاص طور پہ شاہ صاحب کی فرمائش ہے یہ تو انہوں پسند آوے رکھ لینا نہ پسند آوے ناراضگی نہ کرنا مینوں واپس دے دینا میں واپس فیصلہ بات نہیں جاؤں شاہ صاحب ملتان تقریر کردے فرمانے ہیں ہے ملتان آلے ملتان کے کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی ہوائی جہاز بنایا تو میں کہوں آکھیا گامن شاہ کر میری ایجنٹی دسال ہوتا اتنا بڑا کاریگر ہے کہ ایک چیزاں بنائیاں تاکہ لوگوں کو میری کاریگری دا پتہ لگے تو میرے من گھنن میں جہاز ہے جلانا میں کبیر آلے بیٹھے کبیر آلے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں کھانے والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں فیصلہ آباد والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں سائیوال والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں لاہور والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں راولپنڈی والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں راولپنڈی والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی میں پشاور والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی میں کراچی والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی ول میں حیدرآباد والے ملتان کی کاریگر ہے کہ چھری بنائی کلہاڑی بنائی کاریگر کو جس وقت لگا پتا اس کو گامن شاہ کا غدار تھا جدے جانا چھری کلہاڑی اور جو میں صرف چھری کلہاڑی بنائی میرے کیا کاریگر بننا جی میں کاریگر بنانا چاہنا لوگوں کو بسا اور جڑیاں میں ردی چیزاں بنائی ہیں انہوں کا نام چاہنا جڑی آلہ شاہ بنائی اس کا نام نہیں چاہنا جی میں چھری کلہاڑی بنائی میرے کیا کاریگر بننا ہے میرے
کاریگر بنانا چاہتے ہیں لوگوں نے ساتھ اتنا بڑے کاریگر ہے جس نے ہوائی جہاز بھی بنایا، جس نے اتنی سیٹا ہے، اتنا وزن چلتا ہے، اتنی سپیڈ نہ اڑتا ہے، وابڑے ملا ہوتے سبھی اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ ساڈا اللہ وہ ہے جو مکھی کو بنایا، جو مچھر کو بنایا، ذرا مچھر کی جنت دیکھو، اور خدا کی توحید ہے نہیں، خدا کی توحید بیان کرنی ہے خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ وہ ہے جو اشارہ کرے جن کو توڑے، اشارہ کرے ٹوٹے جن کو جوڑ۔ اور خدا دی توحید ہے نہیں، خدا کسی نو دیندہ کچھ نہیں، خدا دی توحید ہے انہیں مصطفیٰ بنایا، مجتبی بنایا، آدم بنایا، نوح بنایا، ابراہیم بنایا، اسماعیل بنایا، موسیٰ بنایا، عیسیٰ بنایا، خدا ہے جبریل بنایا، مکائیل بنایا، اسرافیل بنایا، اسرائیل بنایا، خدا ہے ابو بکر کو بنایا، عمر کو بنایا، عثمان کو بنایا، علی کو بنایا، خدا ہے جو غوث اعظم کو بنایا، امام اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بندیاں کی تعریف کرو، جس کے بندیاں کی اتنی شان ہے اس کے بنان والے خالق مالک پروردگار کی شان ہے۔ ہاں جی ہوں اجازت، کیونکہ جے اج اگے پہنچ گئے تلگن کے دو دوری نہ ہوتے ہیں، یہ راج ساڈے کے بھی ٹکنا اگلے مار لیا تو پھر کی کیسا یار صبح